العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس قسم کی آیات و احادیث میں یہی ایمان کامل مراد ہے۔ صوفیاء کرام کا حقیقی مطمع نظر اور اصل مقصود اسی ایمان کو حاصل کرنا ہے، اور اس سے بیشتر سرسری تصدیق قلبی کی بنا پر جو ایمان حاصل ہوتا ہے اس کو ایمان مجازی کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد جو اس ایمان کامل سے پہلے ہوتے ہیں وہ گویا صورت عمل اور قالب ہیں، حقیقت اور روح یہ ایمان ہے، کیونکہ جب تک نفس امارہ اپنی سرکشی پر باقی ہے حقیقی عمل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اعمال کی حقیقت اس وقت ظہور پذیر ہوتی ہے جب کہ نفس امارہ اپنی سرکشی سے مجبور ہو کر درجہ اطمینان حاصل کر لیتا ہے۔ درجات جنت، دیدار الہی، قرب خداوندی وغیرہ کے مراتب کا تفاوت اسی ایمان کے تفاوت درجات پر موقوف ہوتا ہے۔ دریا اور قطرے میں بہت تفاوت ہوتا ہے، مگر تاہم ایک جنس اور ایک حقیقت ہے۔ مگر جو تفاوت جنت اور اخروی نعمتوں کے مراتب میں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں ایک دوسرے کی باہمی نسبت بہت دور کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک حقیقت ہے اور ایک صورت۔ حقیقت کو صورت سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ آخر میں دیدار خداوندی عام مسلمانوں کو بھی حاصل ہوگا اور مقربین کو بھی، مگر ان دونوں میں اتنا تفاوت ہے کہ ان دونوں کے آپس میں کوئی نسبت قائم کرنی دشوار اور مشکل ہے۔ یہ صورت اور حقیقت دونوں شریعت مطہرہ کے دائرے میں داخل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن اور آپ کے معنوی انوار سے ماخوذ ہیں۔ ایک صورت شریعت ہے، دوسری حقیقت شریعت۔ لہذا معدن جملہ کمالات شریعہ غرہ ہے۔ کوئی کمال ایسا نہیں جس کے لیے شریعت حقہ کے ماں سوا کسی اور کی ضرورت ہو۔ معرفت خداوندی جس پر کمالات کا مدار ہے، نیز معرفت خداوندی کی تکمیل اس پر موقوف ہے کہ درجہ فنا حاصل ہو اور نفس انسانی مطمئن ہو جائے۔ پس اہل بصیرت عقلاء کا فرض ہے کہ اپنے نصب العین اور حاصل زندگی پر پوری طرح غور کریں۔ جو اس دولت سے بہرور ہو جائے اس کو مبارکباد اور ہزاروں تحسین و آفرین۔ بلا شبہ اس نے اپنی پیدائش کے مقصود کو حاصل کر لیا اور نعمت خداوندی اس پر مکمل ہو گئی، اور اگر یہ دولت حاصل نہیں ہوئی تو ضروری ہے کہ اس کی جستجو میں مشغول رہے۔ جہاں اس کا سراغ معلوم ہو اس کی طرف دوڑے اور اس کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرے۔ اس مکتوب گرامی یا اس قسم کی تلقینات کا عالمگیر پر کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ سلطان عالمگیر رحمہ اللہ کے حالات سے ہوگا جو اس حصے کے آخر میں درج ہوں گے۔ حج بیت اللہ۔ برادر بزرگ حضرت خواجہ احمد سعید صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے ہمراہ زیارت بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس سفر میں اور مقامات مقدسہ کے قیام میں جن برکات، کرامات اور خوارق کا ظہور ہوا وہ آپ کی سوانح سے متعلق کتابوں میں درج ہیں۔ یہ حقیر تصنیف ذکر کرامات و خوارق کی متحمل نہیں۔ البتہ اس مبارک سفر میں دو چیزیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ نمبر ایک، شاہ جہاں زندہ تھا۔ اس کی اولاد میں تخت سلطنت کے لیے کشمکش شروع تھی۔ دارا شکوہ اس خاندان کا دشمن تھا، عالمگیر اس خاندان کا حلقہ بگوش۔ ہر ایک منزل پر جوک در جوک مسلمان آتے اور داخل سلسلہ ہوتے۔ حلقہ بگوشوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ حدود ہندوستان میں یہ مبارک سفر عالمگیر کی عام حمایت کا ذریعہ بھی بن گیا۔ خود عالمگیر نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، کسی منزل پر خود حاضر خدمت ہوا اور 12,000 اشرفیہ نظر کی۔ حالات مشائخ نقشبند میں تحریر ہے، حضرت نے اس کو بشارت سلطنت دی۔ اس نے عرض کیا کہ مجھ کو آپ لکھ بھی دیں، چنانچہ حضرت نے ان کو لکھ بھی دیا۔ فوقع کما قال۔ یہ معلوم نہیں کہ تحریر کے الفاظ کیا تھے، مگر ظاہر ہے کہ اس قسم کی تحریر حضرت مجدد کے متوسلین کے لیے کیا اثر رکھتی تھی، بالخصوص جبکہ عمائدین اور اراکین دولت اور بعنوان دیگر حکومت کا دائنا بازو اس خاندان کا حلقہ بگوش تھا،
اور اس کی عظیم الشان خدمات اور ان کے بہترین نتائج اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ ان سے بہرہ اندوز ہو رہا تھا۔ آئندہ آپ پڑھیں گے کہ جب عالمگیر نے دارا شکوہ کے مقابلے پر علم استقلال بلند کیا تو امرائے دولت دارا شکوہ کا ساتھ چھوڑ کر عالمگیر کی حمایت کرنے لگے، حتیٰ کہ عالمگیر جب آگرہ پہنچا تو شاہ جہان کے تمام معتمد امراء نے شاہ جہان کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا، اور وہ امرائے دولت جو ہمیشہ شاہ جہان کی وفاداری میں پیش رہے، جب وہ آج حق کے نمک کی رعایت سے چشم پوشی کرنے لگے تو شاہ جہان نے قلعے کی کنجیاں عالمگیر کے پاس بھیج دی، اور جو مکتوب روانہ کیا اس کے ایک فقرے کا ترجمہ یہ ہے۔ واقعہ حیرت افزا ہے جو مجھے نصیب ہوا، اقبال کسی طرح یا نہیں کرتا، کار ہاتھ سے اور ہاتھ کار سے ایسا گزر گیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ عالمگیر کی بہن گوہر آرام کہا کرتی تھی، میرے بھائی اورنگزیب نے 12,000 اشرفیوں میں سلطنت خریدی ہے۔ خواجہ معصوم مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی دولت سے بہرہ اندوز ہو چکے ہیں۔ روانگی کا قصد ہے، سامان سفر تیار ہو چکا ہے، آخر اجارت کے لیے حرم اطہر میں حاضر ہوئے ہیں۔ علم مفارقت سے گریہ جاری ہے، انتہائی تضرع کے ساتھ بارگاہ رسالت میں اپنی تمنائیں پیش کر رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت سے بھی روحانی برکات کا فیضان ہو رہا ہے۔ یکایک کوئی شخص آ کر خبر دیتا ہے، ہندوستان میں دارا شکوہ مالک تخت و تاج ہو گیا۔ خواجہ معصوم کا قلب مبارک متفکر ہو جاتا ہے کہ دارا شکوہ شریعت غرہ کا دشمن ہے، خانوادہ مجددی سے خاص طور پر پرخاش رکھتا ہے۔ آپ نے دوسری درخواستوں کے ساتھ اس پریشانی کو بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ فوراً محسوس ہوا کہ رسالت پناہ رحمت عالم دست مبارک میں تلوار برہنہ لیے ہوئے جلوہ فرما ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں، جو اس خاندان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن، اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لیے قہر الہی کی یہ تلوار کافی ہے۔ حضرت خواجہ مراقبے سے فارغ ہوئے خدام کو اطلاع دی کہ دارا شکوہ مارا گیا۔ ہندوستان پہنچے تو دارا شکوہ قتل ہو چکا تھا اور سلطنت عالمگیر کا آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ کوئی وجہ نہیں کہ عالمگیر کو موقع شناس ریاکار کہا جائے، بلا شبہ اس کی فطرت سلیم تھی، مذہب پرست باپ کی آغوش میں پرورش پائی تھی، مذہب پرست امراء اور ارکان دولت کا مجمع اس کو میسر آیا تھا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ ساری فضا حضرت مجدد صاحب کی مخلصانہ جد و جہد کا نتیجہ تھی۔ قدرتی طور پر عالمگیر کو حضرت مجدد صاحب اور اس کے جانشینوں کا معتقد ہونا چاہیے تھا۔ اس نے مخلصانہ عقیدت قائم کی، وہ حضرت خواجہ معصوم سے بیعت ہوا۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ اس کے مخلصانہ جذبات حصول سلطنت کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوئے۔ لامحالہ اس کے خلوص اور عقیدت مندی میں اضافہ ہونا ضروری تھا۔ اب اس نے باقاعدہ مراحل سلوک طے کرنے کا قصد کیا۔ حضرت خواجہ شیخ محمد سعید صاحب کو تکلیف دی، اصرار کے بعد تشریف لائے، مگر عمر نے وفا نہ کی۔ اس کے بعد خود حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سے تشریف آوری کی درخواست کی، مگر آپ کا تخت سلطنت پرانا بوریا اور ایوان شاہی خانقاہ معلیٰ کی جھونپڑیاں تھیں۔ آپ دہلی کے لال قلعے کو کب پسند فرما سکتے تھے؟ ہزار درخواستیں کی، بے انتہا اصرار کیا، مگر کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر التجا کی کہ کسی خلیفے کو مامور فرما دیا جائے جو میرے پاس تشریف فرما ہو کر روحانیات کی تلقین و اصلاح فرما دے۔ یہ درخواست منظور ہوئی اور حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب کے چھوٹے فرزند حضرت مولانا سیف الدین صاحب اس خدمت پر مامور ہوئے۔ باقی حالات آئندہ ان دونوں کے حالات کے سلسلے میں بیان کیے جائیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔